ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بنگلہ دیش کے سابق وزیر اعظم اور بنگلہ دیش کی نیشنلسٹ پارٹی کے چیئرپرسن بیگم خالدہ ضیاء کے انتقال پر اظہار تعزیت کے لیے بنگلہ دیش کے ہائی کمیشن کا دورہ کیا۔ وزیر اعظم نے ناظم الامور سے تعزیت کی، تعزیتی خطاب میں پیغام ریکارڈ کیا اور مرحومہ کی روح کے لیے فاتح خوانی کی۔ اپنے تعزیتی پیغام میں وزیر اعظم نے بیگم خالدہ ضیاء کو صاحب بصیرت رہنما اور عوامی خدمت کرنے والی شخصیت قرار دیا اور کہا کہ وہ پاکستان کی مخلص دوست اور خیر خواہ تھی۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی حکومت اور عوام کی جانب سے اہل خانہ پارٹی کارکنان اور بنگلہ دیش کے عوام سے دلی تعزیت کا اظہار کیا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کی روح کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وزیر اعظم کے رہنما ہمراہ وفاق کی وزیر اطلاعات عطا اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ملک میں چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کے فروغ کے لیے سمیڈا کے بزنس پلان سے متعلق اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں سمیڈا کی جانب سے ایس ایم یوز کے فروغ کے لیے آئندہ 3 سال کا جامع روڈ میپ پیش کیا گیا، جبکہ وزیر اعظم نے قابل عمل اور مؤثر بزنس پلان کی تیاری پر معاون خصوصی ہارون اختر اور سمیڈا کے نو منتخب بورڈ آف ڈائریکٹرز کی پذیرائی کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار ملک کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کی ترقی سے ملک کی برآمدات میں اضافے کی بھرپور استعداد موجود ہے۔ وزیر اعظم نے متعلقہ اداروں کو ہدایت کی ہے کہ بینکوں اور دیگر مالی اداروں کی جانب سے ایس ایم ایز کو آسان شرائط پر قرضوں کی فراہمی کے لیے اقدامات تیز کیے جائیں۔ اجلاس میں ایس ایم ایز کو درپیش مسائل، ان کے حل کے لیے لائحہ عمل، ملک کی برآمدات میں شمولیت کی حکمت عملی اور بزنس پلان میں شامل مختلف اقدامات پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ عالمی منڈی میں پاکستانی ایس ایم ایز کو مسابقتی بنیادوں پر متعارف کرانے کے لیے مختلف ممالک کے ساتھ تعاون بڑھانے سے متعلق اقدامات سے بھی آگاہ کیا گیا۔ کراچی میں انٹیلیجنس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے خفیہ بنیاد پر کارروائی کرتے ہوئے کراچی کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی غلام افسر میسر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کارروائی میں 2000 کلو گرام سے زائد بارودی مواد قبضے میں لے کر 3 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کراچی کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ کراچی کے علاقے بلدیہ رئیس گوڈ میں کارروائی کرتے ہوئے 2000 کلو گرام سے زائد بارودی مواد قبضے میں لے کر ایک دہشت گرد کو موقع سے گرفتار کر لیا۔ کئی دنوں کی تگ و دو کے بعد رئیس گوٹ کراچی میں دہشت گردوں کی ایک خفیہ جگہ کی معلومات حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، جہاں پر دہشت گردوں نے بھاری مقدار میں بارود و دیگر تباہ کن مواد تیار کر رکھا تھا۔ لہٰذا اس کی اطلاع پر سی ٹی ڈی سندھ ہمراہ پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی نے خفیہ ٹھکانے پر مشترکہ چھاپہ مار کارروائی کرتے ہوئے ایک دہشت گرد کی گرفتاری عمل میں لائی۔ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی نے بتایا کہ گرفتار دہشت گرد کی نشاندہی سے کراچی میں 6 مختلف مقامات پر چھاپے مارے گئے، جہاں سے مزید 2 دہشت گردوں کو گرفتار کیا۔ اور اس کے بعد جو دہشت گرد جو گرفتار ہوا اس کی نشاندہی پر کراچی کے مختلف 6 مقامات پر چھاپے مارے گئے، اور جس کے نتیجے میں الحمدللہ مزید 2 دہشت گرد گرفتار ہوئے اور جن کے قبضے سے بھی بارودی مواد برآمد کر لیا ہے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق دھماکہ خیز مواد افغانستان سے اندرون بلوچستان اور پھر کراچی لایا گیا۔ دہشت گردوں نے کراچی سے 35 سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر مکان بھی کرائے پہ لے رکھا تھا۔ کارروائی کے دوران 30 سے زائد پلاسٹک ڈرمز میں بارودی مواد اور 5 دھاتی گیس سلنڈر بھی برآمد کیے گئے۔ امیر جمعیت علماء اسلام جے یو آئی مولانا فضل الرحمان نے آج بنگلہ دیش کے سفارت خانے کا دورہ کیا۔ اس موقع پر مولانا فضل الرحمان کی ملاقات بنگلہ دیش کے کونسلر پولیٹیکل اور چارج ڈی افیئرز مس عشرت جہاں سے ہوئی۔ ترجمان جے یو آئی کے مطابق مولانا فضل الرحمان نے سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم خالدہ ضیاء کی وفات پر تعزیت اور فاتحہ خوانی بھی کی۔ مولانا فضل الرحمان نے مرحومہ کی خدمات کو سراہا اور کہا کہ وہ ایک صاحب بصیرت رہنما اور عوامی خدمت کے لیے وقف شخصیت تھی، جنہیں پاکستان اور اس کے عوام خیر خواہ کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ خبر یہ ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ریاض صادق سے تحریک انصاف کے چیف ویپ عامر ڈوگر نے ملاقات کی، جس میں اپوزیشن لیڈر کی تقرری سے متعلق امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران عامر ڈوگر نے سابق اپوزیشن لیڈر عمر ایوب سے متعلق مقدمات عدالت سے واپس لینے کی دستاویزات اسپیکر قومی اسمبلی کو پیش کی۔
चीफ वेब पीटीआई ने एक बार फिर महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर मुकर्रर करने का मुतालबा किया है, जबकि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा कि अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी समेत हर काम कायदे कानून और आइन के मुताबिक किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि कौमी असम्बली के आइंदा इजलास में इस मामले पर ऐवान को आगाह किया जाएगा। अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी से मुतालिक असर नौ तरीक़ाकार शुरू किया जाए और इस हवाले से कौमी असम्बली के कवायद बिल्कुल वाज़ेह हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 8 जनवरी 2026 के लिए अहम मुकदमात की समाअत के लिए नजरसानी शुदा फहरिस्त जारी कर दी है। इस फहरिस्त के मुताबिक NA96 फैसलाबाद ज़िमनी इंतखाबात में बैलेट की राजदारी के मुबैना खिलाफ वर्जी के मामले की पर समाअत होगी। इसके अलावा रुकन कौमी असम्बली सुहेल सुल्तान की नाअहली से मुतालिक रेफरेंस भी समाअत के लिए मुकर्रर है, जिसमें सुहेल सुल्तान के खिलाफ आइन के आर्टिकल 62 और 63 इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस ज़मन में 23 नवंबर 2025 के ज़िमनी इंतखाबात में ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात भी ज़ेर गौर आएंगे। नसरतुल्लाह खान बमुकाबला सुहेल सुल्तान केस भी इस दिन समाअत के लिए शामिल है। फरीकैन में वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी और बिलाल चौधरी भी शामिल हैं, जबकि साबिक़ वफाई वज़ीर आबिद शेर अली का केस भी इसी दिन समाअत के लिए मुकर्रर है। और अब आपको बताएं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी 3 रोज़ा दौरे पर 9 जनवरी को कराची पहुंचेंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कराची और हैदराबाद में सियासी और अवामी सरगर्मियों में शिरकत करेंगे। उनके दौरे में सियासी मुलाकातें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, रैलियां और अवामी खिताब भी शामिल हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का 11 जनवरी को कराची में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, केमाड़ी, वेस्ट और दीगर इलाकों के दौरे, मज़ार क़ायद पर हाज़री और अवामी खिताब, सिंध काबीना इजलास और मीडिया इंटरेक्शन शेड्यूल में शामिल हैं। वज़ीर आला KP के दौरे में सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, सूबाई वज़ीर मीना खान आफरीदी, कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर शाहिद खटक, सूबाई वज़ीर शफी जान समेत मरकज़ी और सूबाई क़यादत भी हमरा होगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमात में अलीमा खानम की जानिब से दायर बरियत की दरख्वास्त खारिज कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज केस का फैसला सुना दिया। दरख्वास्त बरियत के समाअत ATC जज अमजद शाह ने की। दौरान समाअत वकील फैसल मलिक ने कहा, ये केस बनता ही नहीं है, ये सियासी इंतकामी कार्रवाई है। प्रोसिक्यूटर जहीर शाह ने कहा कि मुल्जिम पर एंटी टेररिज्म एक्ट के 5 शिकों के तहत फ़र्द जुर्म आयद की गई है। मुल्जिमा पर फ़र्द जुर्म तफ्तीशी रिपोर्ट की बुनियाद पर लगाई गई। अदालत ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। कराची में एक और बच्चा वाटर टैंकर की भेंट चढ़ गया। गली में खेलते 5 साला आरिफ टैंकर की जद में आकर चल बसा। मुल्जिम ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि साल 9 के 5 दिनों में ट्रैफिक हादसात में बच्चों की हलाकतें 6 हो गईं। तफसीलात आरिफ हबीब की इस रिपोर्ट में। ये इस मजलूम बाप की आह है जिसका दूध पीता बच्चा खूनी टैंकर की नजर हो गया। कराची के इलाके मंगोपीर गरीबाबाद में 5 साल मासूम आरिफ वाटर टैंकर की टक्कर से जहाँ भाग हो गया। बच्ची की वालदा 3 साल कबल इंतकाल कर चुकी हैं। आरिफ अपने 2 भाइयों में सबसे छोटा था। वालिद ने नाश अस्पताल पहुँच कर दुआइयाँ दी। मेरे का दूध वाला बच्चा है, माँ नहीं है, आपको नहीं मिलेगा, आपको ये मिलेगा। बच्चे के वालिद अब्बास का कहना है कि टैंकर ड्राइवर ने कान में हैंड फ्री लगाकर ड्राइविंग कर रहा था। लोग शोर मचाकर ड्राइवर को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो ना रुका। वाटर टैंकर ड्राइवर अदालत से छूट जाएगा, मुझे मेरा बच्चा कौन देगा। टैंकर वाले को आवाज़ें मार रहे भाई, बच्चा देखना, और उसने नहीं देखा, पीछे चढ़ा दिया। अब कौन इंसाफ देगा? पैसे लेके छोड़ देगी, आपको नहीं मिलेगा, आपको ये मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। पुलिस ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए मुल्जिम ड्राइवर वजीर मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया और वाटर टैंकर भी तहवील में ले लिया। साल 9 के 5 दिनों में 6 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए। ट्रैफिक हादसात में अब तक 19 अफराद जहाँ भाग हो चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर हसनैन बुखारी ने बानी चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 98वीं सालगिरह की तकरीब के खिताब करते हुए भुट्टो जैसी शख्सियत सदियों में पैदा होती है और इनके उसूल आज भी पीपल्स पार्टी की बुनियाद है। उन्होंने कहा कि भुट्टो शहीद ने अवाम को वोट की ताकत दी, मुल्क को नाकाबिले तहसीन बनाया और नारे के आज रोटी कपड़ा मकान पार्टी का शऊर बन गया है। नैयर बुखारी ने याद दिलाया कि भुट्टो ने डॉक्टर AQ खान के ज़रिए पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल करवाया और मुल्की मफाद को मकदम किया
انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری گھبرانے والے نہیں، آصف علی زرداری کی بصیرت کی وجہ سے ملک میں جمہوریت قائم ہے اور پیپلز پارٹی ہمیشہ عوام متاثرین کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ کراچی میں اسپیکر آفس صوبائی اسمبلی سندھ میں پیپلز پارٹی کے بانی اور سابق وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 98ویں سالگرہ منائی گئی۔ اسپیکر سندھ اسمبلی سید اویس قادر شاہ، ڈپٹی اسپیکر انتھونی نوید اور وزیر اعلیٰ سندھ کے خصوصی معاون سرفراز راجڑ نے کیک کاٹا۔ تقریب میں اراکین سندھ اسمبلی اور اسمبلی سیکریٹریٹ کے اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔ اس موقع پر اسپیکر سندھ اسمبلی نے شہید بھٹو کو آئین کا خالق، عوامی سیاست کا بانی اور جمہوریت کی مضبوط علامت قرار دیا۔ کہا قائد عوام نے ملک کو متفقہ آئین دیا اور عام آدمی کو سیاست میں آواز دی، جو آج بھی ہماری رہنمائی کر رہی ہے۔ سندھ اسمبلی شہید بھٹو کے جمہوری فلسفے اور پارلیمانی اقدار کے فروغ کے لیے اپنا آئینی کردار پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کرتی رہے گی۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کی سالگرہ آج منائی جا رہی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کی سیاست میں اہم کردار ادا کیا اور ملکی جمہوریت کو مضبوطی کے لیے نمایاں خدمات سر انجام دی۔ پیپلز پارٹی اور دیگر سیاسی حلقے آج انہیں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد اسد کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی سابق وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سالگرہ ملک بھر میں عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ اس موقع پر مختلف سیاسی، سماجی، عوامی تنظیموں کی جانب سے تقاریب، سیمینارز کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جن میں ان کی قومی خدمات، جمہوریت کے فروغ اور عوامی حقوق کے لیے جدوجہد کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی اور دیگر سیاسی حلقے آج بھٹو کی خدمات کو یاد کرتے ہوئے مختلف تقاریب اور سیمینارز کا انعقاد کر رہے ہیں، جہاں ان کی سیاسی بصیرت اور عوامی فلاح کے لیے کیے گئے اقدامات کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی سالگرہ نہ صرف ان کے سیاسی سفر کی یاد دلاتی ہے، بلکہ پاکستان کی تاریخ میں جمہوری جدوجہد اور عوامی قیادت کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ ان کے کارنامے آج بھی سیاسی رہنما اور عوام کے لیے مشعل راہ ہیں اور وہ پاکستانی سیاست میں ایک لازوال شخصیت کے طور پر ہمیشہ یاد کیے جاتے ہیں۔ وفاقی وزیر آئی ٹی شیزہ فاطمہ نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ نوجوان ملک کا سب سے قیمتی سرمایہ اور روشن مستقبل ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نوجوان کو ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے نمٹنے کے لیے تیار کر رہی ہے اور انہیں درست سمت میں رہنمائی فراہم کر رہی ہے۔ شیزہ فاطمہ نے مزید کہا کہ حکومت کی کوشش ہے کہ نوجوان معاشی طور پر خود مختار ہوں اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں اپنا کردار بڑھائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مارک کے حق میں نوجوانوں نے سائبر سیکیورٹی کے شعبے میں نمایاں خدمات انجام دی ہیں، جس پر فخر ہے۔ کراچی کے سول اسپتال سے 3 ماہ کا بچہ اغوا ہو گیا۔ 24 دسمبر کو بچہ بیمار تھا۔ ایک خاتون نے مکمل علاج کی یقین دہانی کرواتے ہوئے اسپتال ساتھ جانے کی پیشکش کی۔ مغویہ والدہ کا موقف ڈسچارج کے وقت خاتون بچے کو لے کر فرار ہو گئی۔ واقعے کا مقدمہ تھانے عیدگاہ میں درج کر لیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندے عارف حبیب سے۔ جی عارف، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، سول اسپتال سے 3 ماہ کے بچے کا اغوا ہوا ہے۔ آج اس کا مقدمہ عیدگاہ تھانے میں درج کیا گیا ہے۔ 24 دسمبر کو یہ بچہ اغوا ہوا اور اس کی فارمیسی کی فوٹیج بھی منظر عام ہے، جس میں گھر قریب اسپتال جاتے بچے کو عقیدہ پلانے کے لیے میرا نازک کرتی ہے۔ خاتون رائگی نے رکا اسپتال میں بچے کا مکمل علاج کرانے کی یقین دہانی کروائی ہے اور اس کے بعد 25 دسمبر کو خاتون جو ہے بچے کو لے کے اسپتال گئی ہے، کہاں سے بچے کو طبی امداد دی گئی۔ والدہ کے مطابق جو بچے کو ڈسچارج کروانے کے بعد خاتون بچے کو لے کر فرار ہوئی ہے اور فوٹیج میں خاتون کے ایک مرد کے ساتھ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ بچے کو شعبہ امراض اسپتال سے باہر ہوتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ فوٹیج میں یہ بھی صاف نظر آ رہا ہے کہ خاتون بچے کو کپڑے لپیٹ کر باہر آئی ہے اور فرار ہو گئی ہے۔ اس پر بڑی واضح مقدمہ درج کیا گیا ہے اور خاتون مرد کے بھی چہرے بھی واضح ہیں، جنہیں گرفتاری کے لیے چھاپہ مار کارروائیاں جاری ہیں۔ بہت شکریہ عارف، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ پاکستان نیشنل ویمن کرکٹ ٹیم کے مینٹور کا کہنا ہے کہ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ویمنز کرکٹ ٹیم کا کیمپ جاری ہے۔ ٹیم کے کھلاڑیوں کا انتخاب ڈومیسٹک پرفارمنس کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ وہاب ریاض نے کہا کہ وہ تنقید سے نہیں گھبراتے، مگر یہ تنقید ان کے کام پر ہونی چاہیے۔ میں سلیکٹر بھی رہ چکا ہوں، ورلڈ کپ میں ٹیم کی ناکامی کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ اس کیمپ کو ہم نے 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ ایک ہم صبح 7:30 بجے سے لے کے 12:30 1 بجے تک سیشن کرتے ہیں اور اس سیشن میں ہم لوگوں نے یہ جو 36 لڑکی ہیں ان کو ہم لوگوں نے 3 گروپس میں جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیا ہے، جس میں سے یہاں پہ ہم ان کا روز ایک پریکٹس میچ کراتے ہیں آپس میں، اور ایک جو ٹیم ہوتی ہے وہ وہاں پہ سکلز کر رہی ہوتی ہے دوسرے گراؤنڈ پہ NBC پہ،
अच्छा, वहाँ पे जो नेट्स हैं उनमें हम उन्हें 5 स्पेशलाइज नेट्स करवा रहे हैं, जिसमें हम लोग उनको बॉलिंग मशीन में पावर हिटिंग की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। उसके बावजूद हम लोग उनको स्लैब में जो उनके शॉट्स हम लोगों ने, जो बैट्समैन समझते हैं जिनको फ्रंट फुट बैक फुट के जो इश्यूज हैं वो वहाँ पे रिजॉल्व कर रहे हैं। प्लस एक स्पिनर्स का नेट है, एक फास्ट बॉलर्स का नेट है और एक स्किल्स नेट है जो आप उसके साथ स्टिक के साथ यूटिलाइज करें। देखिए, मैं तनकीद से कभी नहीं घबराता। अगर किसी को तनकीद करनी है तो वो ज़रूर करे, लेकिन वो मेरे काम पे करे। मुझे उस पर ज़्यादा खुशी होगी, मैं उसमें से कुछ पॉजिटिव निकालूंगा। लेकिन अगर ये समझ के करें कि जी मुझे कुछ बहुत ज़्यादा नवाजा जा रहा है या चीज़ों पे किया जा रहा है, तो मेरा ख्याल है कि वो चीज़ें नहीं होंगी। सिलेक्टर मैं ज़रूर रहा था। मैंने पहले भी कहा कि सिलेक्टर मैं मोहसिन नकवी साहब के आने से, चेयरमैन साहब के आने से पहले दौर में रहा था, और फिर मैं उसी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बना। और उसके बाद जब सिलेक्शन नहीं अच्छी हुई तो मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि ठीक है, वर्ल्ड कप में टीम आ रही है, तो वो मेरी उसमें से आई वाज वन ऑफ दोज, उन 6 सिलेक्टर्स में से। सो मैंने अपनी वो जिम्मेदारी कबूल की, क्योंकि अगर आपसे कुछ बुरा हो जाता है तो उसको तस्लीम करने में कोई बुराई नहीं है। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।